بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إحداهما أن استدعاء التصديق. أقول كما أن التصديق لا يستدعي تصور المحكوم عليه بكونه الحقيقة بل يستدعي تصوره بوجه ما سواء كان بكنه حقيقته أو بأمر صادق عليه، كذلك لا يستدعي تصور المحكوم به بكنه الحقيقة بل يستدعي تصوره مطلقا عام من أن يكون بكنه أو بوجه آخر، وكذلك لا يستدعي تصور نسبة الحكمية إلا بوجه ما سواء كان بكنهها أو لا، وذلك لأن نحكم أحكاما يقينية نظرية أو بديهية كما مثل، وتنسب الأشياء إلى أخرى ولا نعرف كنها حقائق الأشياء عليها حقائق المحكوم عليها ولا المحكوم بها ولا النسبة التي بينهما كما لا يخفى. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر قطبی کا آج کا سبق حاضر خدمت ہے، مگر آج کے سبق کو پڑھنے سے پہلے پھر قطبی میں نظر دوڑانا پڑے گی. قطبی کے اندر آخری قال میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ یہاں دو اہم فائدوں پر تنبیہ کرنا مقصود ہے. ان میں سے پہلا فائدہ یہ بتایا تھا کہ ہم یہ جو بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ تصدیق تقاضا کرتی ہے محکوم علیہ کے تصور کا، محکوم بہی کے تصور کا، نسبت حکمیہ کے تصور کا، یعنی تصدیق کے لیے یہ تینوں تصورات ضروری ہیں. تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تصور کسی چیز کے تصور بکنہ الحقیقت یعنی محکوم علیہ کے کنہ حقیقت کے تصور کا تقاضا نہیں کرتی تصدیق. یعنی محکوم علیہ کا تصور جو چاہیے وہ کنہ حقیقت یعنی اس کے تمام ذاتیات کے ذریعے محکوم علیہ کو جانا جائے تب تصدیق ہوگی، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تصدیق کا محکوم علیہ کا تصور ہو جائے کسی بھی طرح، چاہے کنہ حقیقت کے ذریعے ہو جائے یا کسی ایسے امر کے ذریعے ہو جائے جو اس پر صادق آئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی کنہ حقیقت کو جانا جائے. تصدیق جو تقاضا کرتی ہے وہ محکوم علیہ کے کنہ حقیقت کا تقاضا کرتی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ایسی بہت سی چیزوں پر حکم لگاتے ہیں جن کی کنہ حقیقت ہم نہیں جانتے، جیسے اللہ علیم، اللہ پر علم کا حکم لگانا، لیکن اللہ کی کنہ حقیقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ قضیہ صحیح ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا، میر صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح تصدیق محکوم علیہ کے تصور کنہ حقیقت کا تقاضا نہیں کرتی، اسی طرح محکوم بہی کے بھی کنہ حقیقت کا تصور کا تقاضا نہیں کرتی. اسی طرح نسبت حکمیہ کے بھی کنہ حقیقت کے تصور کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ کسی بھی طرح ہو جائے، چاہے کنہ حقیقت کے ذریعے ہو جائے یا کسی دوسری وجہ سے ہو جائے، کسی امر صادق علیہ کے ذریعے ہو جائے، کسی بھی طرح محکوم علیہ، محکوم بہی یا نسبت حکمیہ کا تصور ہو جائے تو ہم تصدیق پالی جائے گی. تصدیق کبھی بھی محکوم علیہ، محکوم بہی یا نسبت کے کنہ حقیقت کا تقاضا نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم بہت سی ایسی چیزوں پر حکم لگاتے ہیں اور ان کو تصدیق بناتے ہیں کہ جن کی کنہ حقیقت کو ہم نہیں جانتے. ملاؤ. اقول، جس طرح تصدیق محکوم علیہ کے تصور کنہ حقیقت کا تقاضا نہیں کرتی بلکہ اس کے تصور بوجہ ما کا تقاضا کرتی ہے، چاہے وہ کنہ حقیقت کے ذریعے ہو یا امر صادق علیہ کے ذریعے، اسی طرح محکوم بہی کے بھی تصور بکنہ الحقیقت کا تقاضا نہیں کرتی، بل یستدعی تصورہ مطلقاً، بلکہ اس کے مطلق تصور کا تقاضا کرتی ہے. اب وہ چاہے تصور کنہ حقیقت کے ذریعے ہو جائے یا کسی دوسری وجہ سے. ایسے ہی وہ نسبت کے تصور کا بھی تقاضا نہیں کرتی مگر کسی بھی طرح، یعنی وہی کنہ حقیقت نہیں چاہتی، چاہے وہ کنہ حقیقت کے ذریعے ہو یا اور کسی یا نہ ہو. اس لیے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم لأننا نحكم احکاما یقینیہ، اس لیے کہ ہم بہت سے احکام پر یقینی نظری ہونے کا یا بدیہی احکام یقینیہ پر نظری یا بدیہی ہونے کا حکم لگاتے ہیں.
جیسا کہ مثال شارع نے دی اور اشیاء کو دوسری اشیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر محکوم علیہ محکوم بہی یا ان کے درمیان نسبت حکمیہ کی کنہ حقیقت کو نہیں جانتے. کما لا یخفا، جیسا کہ یہ پوشیدہ نہیں ہے. قولہ و الا، سنو دوسرا، یہ تو پہلا فائدہ ہو گیا، بتا دیا انہوں نے کہ یہاں تصدیق جو محکوم علیہ محکوم بہی یا نسبت حکمیہ کے تصور کا تقاضا کرتی ہے وہ تصور کنہ حقیقت والا نہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مصنف نے یہاں پر لفظ حکم 2 مرتبہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، جب 2 مرتبہ استعمال کیا ہے تو اس کے معنی بھی یہاں پر 2 نکلیں گے. بالاشتراک وہ 2 معنوں پر استعمال کیا جائے گا. پہلے حکم سے مراد نسبت حکمیہ ہے اور دوسرے حکم سے مراد ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت، یعنی نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یہ مراد لیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی معنی آپ مراد لینا چاہیں تو معنی فاسد اور باطل ہو جائے گا. یہی معنی مراد لیا جائے گا تو یہ عبارت صحیح ہوگی مصنف کی. ٹھیک ہے، یہ عبارت صحیح ہوگی، ورنہ عبارت کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. اب کیسے غلط ہوگی میر صاحب اس کی یہاں پر تشریح کر رہے ہیں. وہاں پر بھی آپ کو میں نے پڑھا دیا تھا یہ کہ دونوں جگہ نسبت حکمیہ مراد لیں تب بھی معنی فاسد ہوگا، دونوں جگہ ایقاع نسبت مراد لیں تب بھی معنی فاسد ہوگا، یا پہلے سے ایقاع نسبت مراد لیں دوسرے سے نسبت حکمیہ مراد لیں تب بھی معنی فاسد ہوگا. ہر صورت میں معنی فاسد ہوگا سوائے اس کے جو مصنف نے اختیار کی ہے کہ پہلے حکم سے نسبت حکمیہ مراد لی جائے اور دوسرے سے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت. ترجمے سے سب ظاہر ہے، میں ترجمہ کرتا چلوں گا، آپ ملاتے چلیے. وَإِلَّا اقول اے وَإِلَّمْ يُعَنْ بِالْأَوَّلِ النِّسْبَةَ الْحُكْمِيَّةَ، یعنی اگر پہلے سے نسبت حکمیہ مراد نہ لی جائے اور دوسرے سے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت مراد نہ لی جائے، فَإِمَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْحُكْمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ النِّسْبَةَ الْحُكْمِيَّةَ، تو اب یا تو دونوں جگہ حکم سے نسبت حکمیہ مراد لی جائے گی، دونوں حکم سے. فَيَلْزَمْ، تو اگر دونوں جگہ نسبت حکمیہ مراد لی جائے تو لازم آئے گا کہ ماتن کے قول لِامْتِنَاعِ الْحُكْمِ مِمَّنْ جَهِلَ، اس کا کوئی معنی نہ رہے، اس کا کوئی معنی ہی نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماتن کا قول والحکم، اس کے معطوف علیہ میں 2 صورتیں ہو جائیں گی. یا تو یہ المحکوم علیہ پر معطوف ہوگا، جب الحکم معطوف علیہ ہوگا المحکوم علیہ پر، یعنی تصدیق کے لیے ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور حکم، یہی بات نکلے گی. تو اب معنی ضرور ہوگا تو تصدیق میں حکم کا تصور ضروری ہے، یعنی نسبت حکمیہ ضروری ہے. لامتناع نسبت الحکمیہ فی الواقع بدون تصورها، کیونکہ نسبت حکمیہ واقع میں اس کے تصور کے بغیر محال ہے، یعنی نسبت حکمیہ کے تصور کے بغیر محال ہے. تو ابھی نسبت حکمیہ چاہیے بھی اور اس کے تصور کے بغیر وہ محال بھی ہے، تو گویا کہ خود نسبت حکمیہ اس پر موقوف ہو گئی، نسبت حکمیہ پر، اور یہ معنی باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو تصدیق کا معنی یہی نکلے گا کہ تصدیق میں حکم کا تصور ضروری ہے، یعنی نسبت حکمیہ ضروری ہے، کیونکہ نسبت حکمیہ واقع میں بغیر نسبت حکمیہ کے تصور کے محال ہے. تو اب اگر اس کا تصور بھی نہیں ہے تو خود نسبت حکمیہ موقوف ہو رہی ہے نسبت حکمیہ پر. وہذا معنی باطل، اور یہ معنی باطل ہے. وَإِنْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى تَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، اور آپ اگر اس کو تصور المحکوم علیہ پر عطف بنائیں، معطوف کریں تو معنی کچھ اور ہو جائے گا. تو اب معنی ہوگا تو تصدیق میں حکم ضروری ہے، یعنی نسبت حکمیہ ضروری ہے. تو اب تصور حکم نہیں بلکہ حکم ضروری، اب تصور کا لفظ نہیں آئے گا، حکم ضروری ہے، کیونکہ نسبت حکمیہ واقع میں نسبت حکمیہ کے تصور کے بغیر محال ہے. پھر وہی صورت نسبت حکمیہ موقوف ہو رہی ہے نسبت حکمیہ کے تصور پر، یہ معنی بھی وہذا اظہار و فساد، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ فاسد ہے. وَإِمَّا يُرِيدَ بِالْحُكْمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ایقاع نسبت و انتزاعها، کہتے ہیں اور اگر دونوں جگہ ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت مراد لیں تو نسبت حکمیہ دونوں جگہ مراد لیں تو معنی کیسے فاسد ہوگا؟ آپ نے پڑھ لیا کہ نسبت حکمیہ خود موقوف ہوگی نسبت حکمیہ پر، یہ فاسد ہو گیا. اور اگر دونوں جگہ ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت مراد لیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ تو معنی یہ ہوگا کہ تصدیق کے لیے ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور
اور ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت کا تصور. کیونکہ ایقاء اور انتزاع بغیر ان دونوں کے تصور کے محال ہیں. بغیر ایقاء اور انتزاع، بغیر ان دونوں کے یعنی بغیر ایقاء اور انتزاع کے تصور کے محال ہیں. تو جب آپ کو ایقاء اور انتزاع ہو گیا یعنی یہ تصور حاصل ہو گیا کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے تو تصدیق حاصل ہو گئی. اس کے بعد کسی چیز پر موقوف رہتی ہے تصدیق، موقوف ہی نہیں رہتی. حالانکہ اگر دونوں جگہ یہ معنی مراد لے لیا جائے تو ابھی تصدیق کا اس کے تصور پر موقوف ہونا لازم آئے گا. یہ بھی باطل ہے. وہی کہہ رہے ہیں دونوں جگہ اگر ایقاء اور انتزاع مراد لیا جائے تو معنی ہوگا کہ تصدیق میں ایقاء اور انتزاع کا تصور ضروری ہے کیونکہ ایقاء اور انتزاع بغیر ان دونوں کے تصور کے محال ہیں. وعلی ھذا، اور اب اس صورت میں لازم آئے گا کہ تصدیق ابھی ایقاء اور انتزاع کے تصور پر موقوف ہو. وہو باطل، اور یہ بات بالکل باطل ہے کیونکہ جب اس بات کا تصور ہو، جب اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے تو اب تصدیق کسی چیز پر موقوف نہیں رہتی، تصدیق پالی جاتی ہے. لیکن یہاں ابھی باقی ہے. فَإِن قُلْتَ، اب اگر آپ معترض اس پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہاں ایک چوتھی صورت اور بن سکتی ہے. ایک تو یہ کہ پہلے تین تو ہو گئی، پہلے سے نسبت حکمیہ مراد لی جائے، دوسرے سے ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں جگہ نسبت حکمیہ مراد لی جائے، تیسری صورت دونوں جگہ ایقاء اور انتزاع مراد لیا جائے. چوتھی صورت معترض کہتا ہے کہ یہاں ایک چوتھی صورت اور بن سکتی ہے کہ پہلے سے ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت مراد لیا جائے اور دوسرے سے نسبت حکمیہ مراد لی جائے. یہ میر صاحب نکال لیں، دوسرے سے نسبت حکمیہ مراد لی جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہاں پر میر صاحب دیتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اب اگر آپ یہاں کہیں کہ ایک چوتھی صورت اور ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ پہلے سے ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت مراد ہو اور دوسرے سے نسبت حکمیہ مراد ہو، قُلْتُ، میں کہوں گا فَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى ولا بد في التصديق من تصور الإيقاع والانتزاع لامتناع النسبة الحكمية ممن جهل الإيقاع وهو باطل قطعا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ معنی آپ لینا چاہیں کہ پہلے سے ایقاع اور دوسرے سے نسبت حکمیہ مراد لیں تو اب کیا معنی ہوگا کہ تصدیق میں ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت کا تصور ضروری ہے کیونکہ نسبت حکمیہ محال ہے اس کے لیے جو ایقاع سے جاہل ہو، جو ایقاع سے جاہل ہو، اور یہ بالکل باطل ہے. یہ بتائیے یہاں یہ خرابی لازم آئے گی کہ نسبت حکمیہ کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے تو تصدیق کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بالکل الٹا ہو گیا کہ پہلے ایقاع اور انتزاع حاصل ہو اس کے بعد دیکھا جائے کہ نسبت حکمیہ یا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تو الٹا ہو گیا، نسبت حکمیہ کو پہلے ہونا چاہیے، ایقاع اور انتزاع کو بعد میں ہونا چاہیے. لیکن اگر پہلے یہاں پر ایقاع مراد لے لیں تو نسبت حکمیہ بعد میں ہوگی، حالانکہ نسبت حکمیہ کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ نسبت واقع ہے یعنی ایقاع نسبت ہے یا انتزاع نسبت ہے. الٹا نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ایقاع اور انتزاع پہلے ہو جائے اور نسبت حکمیہ بعد میں ہو. مگر کہتے ہیں کہ یہ خرابی تو آئے گی مگر ایک چیز اس سے ہمارے مقصود کے بالکل موافق ثابت ہو رہی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں دو لفظ حکم استعمال ہوئے ہیں تو دونوں کا معنی الگ ہونا چاہیے. تو آپ کے اعتراض سے ہمارا مقصد تو پورا ہو رہا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک جگہ نسبت حکمیہ مراد ہو اور ایک جگہ ایقاع مراد ہو، تو یہ تو آپ بھی مراد لے رہے ہیں اعتراض میں، بل فرق یہ ہو گیا کہ ہم پہلے سے نسبت حکمیہ مراد لے رہے ہیں، دوسرے سے ایقاع اور انتزاع مراد لے رہے ہیں. آپ پہلے سے ایقاع اور انتزاع مراد لے رہے ہیں اور دوسرے سے نسبت حکمیہ مراد لے رہے ہیں. مان تو رہے ہیں کہ نا دو حکم ہیں، دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں تو دو معنی بھی ہونا چاہیے. لہذا دونوں جگہ نہ تو ایقاع نسبت مراد لی جا سکتی ہے نہ نسبت حکمیہ مراد لی جا سکتی ہے. ایک جگہ نسبت حکمیہ مراد ہوگی حکم سے اور ایک جگہ ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت مراد ہوگی، لیکن پہلے ہی سے نسبت حکمیہ مراد ہوگی اور دوسرے سے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت مراد ہوگی. باقی جتنے معنی نکلیں گے وہ آپ دیکھ چکے، سب کے سب باطل ہو رہے ہیں. کل تو میں کہوں گا کہ تب تو لازم آئے گا کہ معنی یہ ہو کہ تصدیق میں ایقاع اور انتزاع کا تصور ضروری ہے کیونکہ نسبت حکمیہ اس شخص کے لیے محال ہے جو ایقاع سے جاہل ہو. وہ ہوا باطل قطعاً، یہ بھی قطعی طور پر باطل ہے. مع ان المقصود، اس کے باوجود مقصود جو تھا وہ حاصل ہو رہا ہے. کیا کہ حکم کا اطلاق نسبت حکمیہ پر اور
ایقائے نسبت پر اس صورت میں بھی حاصل ہو رہا ہے. جو اعتراض آپ کر رہے ہیں اس صورت میں بھی مقصود ہمارا کیا ہے کہ حکم کا اطلاق نسبت حکمیہ اور ایقائے نسبت دونوں پر ہوتا ہے، وہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کے اعتراض سے آپ نے خود کہا کہ پہلے سے ایقا مراد لیں اور دوسرے سے نسبت حکمیہ، تو حکم کا اطلاق دو معنوں پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہی ہم نے کہا، بس ہم نے یہ کہا ہے کہ پہلے سے نسبت حکمیہ مراد ہو دوسرے سے ایقا مراد ہو، آپ نے اس کا الٹا کر دیا ہے، تو الٹا والا غلط ہو جائے گا. جو ہم نے کہا ہے وہی صحیح رہے گا اور وہی درست ہے. یہ آج کا سبق ہے، اس کو محفوظ کر لیں اور سمجھ لیں.